اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کریں اس وقت کو کہ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، اور پھر تم نے پیچھے بچڑے کو خدا بنا ڈالا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم بڑے ظالم ٹھہرے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے باوجود، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، والفرقان، اور واضح طور پہ معجزات دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ گزشتہ آیات میں یہ بتلایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کی طرف آئے، بحر قلزم پر تشریف لائے، تو اللہ کے حکم سے 12 راستے بن گئے، تو آپ سمندر کو کراس کر کے بحر آ گئے، اور فرعون پوری اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا۔ تو بحر قلزم کراس کرنے کے بعد آگے ایک وادی ہے جس کا نام وادی تی ہے، جس کو آج کل کے جغرافیے میں وادی سینا بھی کہتے ہیں۔ سمندر پار بحر قلزم کے آگے تقریباً یہ 36 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور 24 کلومیٹر یہ وادی چوڑی ہے۔ تو اس وادی تی کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے پڑاؤ ڈالا، یہیں آپ کی رہائش تھی۔ تو یہاں آنے کے بعد اس قوم نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ قوم، اس کے تذکرے آپ پہلے سن رہے ہیں، آگے بھی آئیں گے، کہ یہ بڑی اکھڑ مزاج قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مطالبے کرتے تھے، طرح طرح کی خواہشات کا اظہار کرتے تھے، اور مانتے ایک بھی نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کی، جو وہ ان کو سمجھاتے وہ اس کو الٹ کرتے تھے، لیکن منہ مانگے معجزات موسیٰ علیہ السلام سے مانگتے تھے، بڑی ڈیمانڈ کرتے تھے ایک ایک چیز میں۔ تو جب وادی تی میں آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا، کہنے لگے دیکھو ہم بحیثیت قوم کسی آئین اور کسی قانون کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، ہمارے لیے ایک دستور ہونا چاہیے، ہمارے لیے ایک آئین ہونا چاہیے، ہمارے لیے ایک مستقل شریعت ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے شریعت مانگیں، ہمارے لیے باقاعدہ ایک دستور اور ضابطہ حیات لائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا آپ 30 دن کے لیے ہمارے پاس آئیں۔ اس کے قریب، اس وادی کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کو طور سینا کہتے ہیں، کوہ طور پہاڑ پر آپ آئیں تو ہم آپ کو نبوت دیتے ہیں، آپ اس کو مستقل ہے کہ ہم شریعت دے دیں گے۔ 30 دنوں کا وعدہ ہوا، اور بعد میں قرآن مجید بتلاتا ہے کہ 30 دنوں کا کہا گیا تھا، لیکن بعد میں وہاں جا کر 40 دن لگے، اللہ نے 10 دن اور بھی موسیٰ علیہ السلام کے لگوائے۔ تو بہرحال اس قوم کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے 30 راتوں کے لیے، اور پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کا مقتدا رہبر بنا کر گئے کہ آپ نے اس قوم کا خیال کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں کوہ طور پہاڑ پر، وہاں 30 دن انہوں نے لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھی 30 دن آپ نے اعتکاف بھی کرنا ہے، اور 30 دن آ کر ہمارے پاس روزہ بھی رکھنا ہے، اور اس اعتکاف اور روزے کی برکت سے، اس 30 دنوں کی عبادت کی برکت سے ہم آپ کو نبوت دیں گے۔ اور پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہ بنی اسرائیل، ان میں ایک آدمی تھا جس کا غالباً نام موسیٰ بن ظفر بتلایا جاتا ہے، جس کو سامری کہتے تھے، سامری۔ تو یہ سامری، یہ بھی یعقوب علیہ السلام کا ایک قبیلہ تھا، سامرہ، انہی کے خاندان میں سے ایک نسل چلی جس کا نام سامرہ قبیلہ تھا۔ تو یہ سامری اسی سامرہ قبیلے سے ہی تھا۔ تو اس نے کیا کیا، یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، یہ جب فرعون سے نجات پا کر آ رہے تھے، فرعون کے در و دیوار سے، اس کے سلطنت سے بھاگ رہے تھے، تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، ان قبطیوں سے، فرعونیوں سے زیورات ادھار مانگے تھے۔ جیسا کہ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس زیور نہ ہوں تو شادی بیاہ پر جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو، تو عورتیں دوسرے عورتوں سے زیور ادھار مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ فرعون کے دور میں بھی اس طرح کنسیپٹ تھا۔ تو ان
بنی اسرائیل کے لوگوں نے، ان کی جو عورتیں تھیں، انہوں نے قبطیوں سے، فرعونیوں سے یہ زیورات ادھار مانگ لیے تھے. تو کافی تعداد میں زیورات یہ عورتیں ساتھ لے آئی تھیں. جب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر وہاں سے آئے تو یہ زیورات بھی ساتھ لے آئے. اب موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں کوہ طور پہاڑ پہ. پیچھے سامری نے کیا کیا، ان لوگوں کو کہا بھی یہ جو تم زیور لائے ہو نا فرعونیوں سے، لا تحل لکم، یہ زیور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لہذا ایسا کرو یہ سارے زیورات ایک گڑھا کھودو اور اس کے اندر دفن کر دو. اور یہ جو سامری تھا، خود سامری لکھا ہے کہ یہ جولاہا تھا، یہ سونار کا کام جانتا تھا. تو اس کا پیشہ جو تھا وہ سونار والا ہی تھا، زیور بناتا تھا، ان کو ڈھال کر ان کی سونے چاندی کی ڈلیاں لے آتا، پھر زیورات بناتا تھا. تو قوم کو اس نے اس طرح ورغلایا کہ ان کو کہا بھی زیورات تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو ان زیورات کو تم زمین میں دفن کر دو، جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے تو ان کو استعمال نہیں کرنا. تو سب سے زیورات لے کر زمین میں گڑھا کھودا اور دفن کر دیے. اور بعد میں علیحدگی میں اس نے ان زیورات کو نکالا اور ان زیورات کو ڈھالا اور اس سے ایک گائے کے بچھڑے نما ایک جانور بنا دیا، گائے کا بچڑا، جس کو عربی میں عجل کہتے ہیں. آگے آ رہا ہے قرآن مجید میں باتخاذکم العجل. تو یہ سامری نے یہ حرکت کی کہ اس کا ان زیورات کا سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا دیا. اور ادھر جب یہ فرعون غرق ہونے لگا تھا نا، تو ان دنوں میں پیچھے بھی میں نے بتایا تھا ایک جگہ پہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنا گھوڑا لے کر آئے ہوئے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پورا سمندر میں چلا گیا تھا تو فرعون کا گھوڑا آگے نہیں جا رہا تھا. تو انہوں نے پھر مٹی سنگھائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں ایک گھوڑی تھی، اس کی مٹی سنگھائی تو پھر وہ فرعون کا گھوڑا بھی سمندر میں دوڑ پڑا تھا. تو ان دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے ہوئے تھے. تو اس نے جب دیکھا، اس سامری نے، کہ ان کے گھوڑے کی رفتار کو دیکھا، اس نے غالباً اندازہ لگایا کہ یہ کوئی فرشتہ ہی ہے. تو حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اس نے اٹھا لی تھی. 16ویں پارے میں اس کی پوری تفصیل ہے. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ آثَارِ الرَّسُولِ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا تو نے سب کچھ کیسے کیا؟ تو اس نے بتایا تھا وہ جو جبرائیل آیا ہوا تھا تو اس فرشتے کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی میں نے اٹھائی تھی. تو یہ مٹی سامری کے پاس تھی. جب اس نے بچڑا بنایا تو اس کے منہ کے اندر یہ جب مٹی رکھی تو اس کے اندر ٹی ٹی کی کچھ آوازیں آنے لگیں، اور اس کی ڈھال کچھ اس طرح تھی، اس کو بنایا کچھ اس طرح تھا اس بچڑے کو کہ جب ہوا چلتی تھی، ہوا اس کے اندر سے گزرتی تو آوازیں آتی تھی، شاں شاں کی آواز، اس طرح کی مختلف آوازیں نکلتی. تو اس سامری نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا دیکھو بھائی، اصل تو تمہارا خدا یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، ھذا الہنا و الہکم موسیٰ فنسی. موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں تورات لینے کے لیے، وہ گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے، اصل خدا تمہارا یہ بچڑا ہے. دیکھو اس کے اندر کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. تو ان لوگوں نے اس گوسالہ پرستی کو عبادت بنانا شروع کر دیا، اس بچڑے کو پوجا کرنا شروع کر دیا اور اس کو خدا بنا لیا. ویسے اس قوم پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب ادھر فرعون ان کو دعوت دے رہا تھا کہ میں رب ہوں مجھے مانو، تو فرعون کی عبادت نہیں کی، فرعون کو خدا نہیں مانا، حالانکہ وہ ایک انسان تھا، ذی شعور تھا، ذی عقل بھی تھا. تو فرعون کی بات نہیں مانی، اس کو خدا نہیں مانا. اور یہاں ایک ایسی چیز جس کے اندر جان بھی نہیں ہے، جس میں شعور بھی نہیں ہے، بچڑا ہے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ سامری نے بنایا ہے، اس کی عبادت شروع کر دی اور اس کو خدا بنا لیا. ھذا الہنا و الہکم، کہ سامری نے کہا یہ آپ کا اور میرا خدا ہے. فنسی، موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے. اچھا ہوا ادھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کیا تھا کہ آپ 30 راتیں ہمارے پاس لگائیں، ہم آپ کو شریعت دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان سے 10 دن اور بھی مانگے. اس کی وجہ اب یہ بھی لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتوں کے بعد مسواک کر لیا تھا. تو جب یہ روزہ دار آدمی ہوتا ہے اس کے منہ میں خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہاڑ کے اوپر چلا کر رہے تھے تو انہوں نے مسواک کر لیا تو وہ منہ والی جو منہ کے اندر خوشبو تھی وہ ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ کی خوشبو مجھے بڑی پسند تھی، لہذا آپ 10 دن اور لگائے، مسواک نہیں کرنا. تو انہوں نے 10 دن مزید لگائے. تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو بتا کر گئے تھے میں 30 راتوں کے لیے جا رہا ہوں. جو ہی 30 دن ختم ہوئے تو انہوں نے پیچھے شور مچا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مر گئے ہیں، نعوذ باللہ وہ تو وفات پا گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں 30 راتوں کو کہا تھا. اب تو 30 سے بھی اوپر 31 دن شروع ہو گئے، 32 شروع ہو گئے، لہذا موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں. تو سامری کی بات مان کے انہوں نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی. تو گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دے دی، 40 دن پورا ہو گئے، واپس آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا قوم کا تو بڑا عجیب حال تھا. وہ تو بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو ایک غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا تو فوراً پوچھا بھئی یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کس کی حرکت ہے، یہ کس نے یہ
جو ہے شرک کس نے ایجاد کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا بھی اس طرح سامری نے کیا ہے. سامری نامی ایک آدمی ہے, اس نے بچڑا بنایا اور قوم کو دعوت دی اور قوم اس کی بات پر لگ کر اس کی عبادت میں لگ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بتا دیا تھا, کوہ طور پہاڑ پر بتا دیا کہ آپ کی قوم کا یہ حال ہے کہ وہ تو پیچھے شرک میں لگ گئے ہیں. تو بڑے آیت میں آتا ہے بڑے غضبان ہو کر, بڑے سخت غصے ہو کر, غصے کی حالت میں آئے اور فوراً یہ سوال کیا کہ یہ تم نے کیا کر دیا اور کس نے یہ کام کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سامری نے ایسا کیا ہے. تو آپ نے سامری کو بلایا, کہا ما خطبک یا سامری, اور سامری تو نے یہ کیا حرکت کی ہے, کیا تیرا معاملہ ہے؟ تو اس نے پوری تفصیل بتائی. 16ویں پارے میں وہ تفصیل موجود ہے. تو اس نے بتایا میں نے زیورات لیے, پھر اس کا بچڑا بنایا, پھر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی لی, تو اس طرح آوازیں آنے لگ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے بد دعا کی. فرمایا فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس, کہ آج کے بعد اللہ تجھے لا مساس کی بیماری لگائے. تو نے میری قوم کو شرک میں ڈال دیا, تو نے غیر اللہ کی عبادت میں میری قوم کو لگا دیا, تو جہاں آج کے بعد لا مساس, تجھے لا مساس کی بیماری ہوگی. اب لا مساس کی بیماری یہ کیا تھی؟ اس کا ظاہری معنی ہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. لا مساس, مجھے مس مت کرو, مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. تو اس کو اللہ کے نبی کی بد دعا لگی. تو یہ کسی آدمی کو نہ تو خود ہاتھ لگا سکتا تھا اور نہ ہی اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا. اگر کبھی کسی نے اس سامری کو ہاتھ لگایا تو اس کی وجہ سے سامری کو بھی بخار ہو جاتا تھا, اور جو ہاتھ لگاتا تھا وہ خود بھی بخار میں مبتلا ہو جاتا, حتیٰ کہ وہ اسی بیماری میں مر گیا. میرے خیال میں وہ یہی کرونا وائرس ہی تھی, کیونکہ کرونا وائرس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو ہاتھ نہ لگائے, اس کے قریب نہ جائے. تو سامری کو شرک کی وجہ سے یہی بیماری لگی, لا مساس, کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے, میرے قریب کوئی نہ آئے. حتیٰ کہ وہ اسی مرض کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں یہ سامری مر گیا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اپنے بھائی جس کو ذمہ دار بنا کر گئے تھے ہارون علیہ السلام کو, ان کو پکڑا. اتنا غصے میں تھے, ان کے سر کے اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا کہ آپ نے اس قوم کو روکا کیوں نہیں. تو قرآن مجید میں آتا ہے تو ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کیا, کہا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, اے میری ماں جائے بیٹے بھائی, اے میری ماں کے بھائی بیٹے, اے میرے بھائی. بڑے ادب سے کہنے لگے دیکھو میں نے تو قوم کو بڑا سمجھایا ہے, اتنا سمجھایا ہے قادو یقتلوننی, حتیٰ کہ یہ مجھے قتل کرنے پہ آ گئے. تو آپ میری داڑھی کو چھوڑ دیں, میرے سر کے بالوں کو چھوڑ دیں, میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں تو ان کو سمجھاتا رہا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے گوشالہ پرستی میں مبتلا ہوئے, سب نے اس بچڑے کی عبادت کی. اور بعض روایات میں آتا ہے, اور صحیح بھی یہی ہے, کہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 12,000 لوگ تھے. تو ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو 12,000 کا لشکر تھا, ان کے علاوہ باقی سب نے اس بچڑے کی عبادت کی تھی اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. تو اسی بات کا یہاں تذکرہ ہے, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40, یہی واقعہ جو میں نے آپ کو تفصیل سے سنایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. اب یہاں 40 راتیں کہا, دن نہیں کہا. عموماً تو ہمارے عرف میں تو دنوں کے ساتھ ہی گنتی کی جاتی ہے, 40 دن کہا جاتا ہے, یہاں راتوں کا ذکر ہے. راتوں کا نام اس لیے کہا کہ موسیٰ سے ہم نے 40 راتیں مانگی, کیونکہ رات کی جو عبادت ہوتی ہے نا وہ بڑی مؤثر ہوتی ہے. جو ترقی انسان رات کی عبادت سے کر سکتا ہے روحانی طور پر, وہ دن کی عبادت سے نہیں ہوتی. قیام اللیل داب الصالحین, کہ رات کی عبادت, رات کا قیام, وہ تو نیک لوگوں کی سواری ہے, وہ تو رات کے اوپر سوار رہتے ہیں, اکثر رات کو جاگتے ہیں. اس لیے راتوں کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتیں ہم نے مانگی. تو یہاں 40 کا ذکر ہے. آگے ایک جگہ میں اللہ نے پہلے 30 کا نام لیا کہ 30 راتیں ہم نے مانگی, اور پھر اللہ نے 10 مزید بھی مانگ لی. ثم اتخذتم العجل, تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آئے 40 راتوں کے لیے, اور پھر تم نے پیچھے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. اچھا, یہ جو 40 کا لفظ ہے نا, لکھا ہے کہ روحانی ترقی کرنے میں اور کسی چیز میں کمال حاصل کرنے میں, حد کمال تک پہنچنے میں 40 کی عدد کو بڑا دخل ہے. اس لیے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے خمیر کو بناتے بناتے 40 دن لگائے, اور جب ان بچے کی پیدائش ہوتی ہے اپنے مادر رحم کے اندر تو 40 دن تک نطفہ رہتا ہے. پھر 40 دن کے بعد خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے, پھر آگے گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. تو یہ 3 چلوں کے بعد, یعنی 40 دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس بچے کے اندر روح ڈال دیتے ہیں. اور اسی طرح جو نبوت اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی 40 سال کی شرط ہے. جس نبی کو بھی اللہ نے نبوت دی ہے تو 40 سال کے بعد دی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت ملی تو وہ بھی 40 کے بعد.
تو 40 سال کے بعد یا 40 کے عدد کو حد کمال تک پہنچنے میں، کسی چیز میں ترقی کرنے میں بڑا دخل ہے۔ یہیں سے میرے خیال میں حضرات نے، جو تبلیغی جماعت کے حضرات ہیں، انہوں نے چلہ نکالا ہے کہ جو آدمی چلہ اللہ کے راستے میں لگا لیتا ہے، 40 دن لگا لیتا ہے، تو اس کو بھی دین کی اچھی خاصی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ حلال حرام کے اس کو مسائل آ جاتے ہیں۔ تو یہ 40 کا عدد، یہ چلے کا بھی ذکر ادھر سے ہی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلایا تھا، تو 40 کے عدد کو ترقی کرنے میں بڑا دخل ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم نے اتنی بڑی غلطی کی، اتنا بڑا جرم کیا، لیکن پھر بھی ہم نے تمہاری یہ غلطی معاف کر دی تھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کتاب سے مراد تورات ہے، والفرقان، اور بڑے بڑے ان کو ہم نے معجزات دیے، ایسے معجزے جو حق اور باطل میں واضح فرق کر دینے والے تھے، جیسا کہ ازدہا والا معجزہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ فرعون کے پاس گئے تھے تو وہاں سارے جادوگر جمع تھے، تو اللہ نے ان کو فرقان دیا، ایک ایسا معجزہ دیا کہ بہت بڑا ازدہا تھا جو جادوگروں کے سب سانپوں کو ہڑپ کر گیا تھا، کھا گیا تھا۔ تو اس طرح کے معجزے جو واضح طور پہ فرق کرنے والے ہیں، لعلکم تہتدون، یہ معجزے اور یہ کتاب کیوں دی؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر اگلی آیات کے اندر اس قوم کی اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی، اور توبہ کس طرح قبول ہوئی وہ آگے والی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔